اسلام خاندانی نظام قائم کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ خاندانوں میں بڑے ہونے چاہیے اور ان کے پاس صلح کرانے، فیصلے کرانے کے اختیارات ہونے چاہیے۔ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ۔ اب یہ خطاب ہے دونوں طرف کے رشتہ داروں کو، اقربا کو، اور تم بھی سمجھ لو کہ واقعی یہ اللہ کی حدود کو ہم قائم نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی کئی ایک جگہ پر نکاح اور طلاق کے بیان میں میں نے بتایا کہ دیکھیے خطاب پلٹ کے اقربا کو بھی آ رہا ہے۔ یہ سلسلے جو آج ہم نے شروع کر رکھے ہیں یہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا کیا اس میں دخل؟ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام خاندانی نظام قائم کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ خاندانوں میں بڑے ہونے چاہیے اور ان کے پاس صلح کرانے، فیصلے کرانے کے اختیارات ہونے چاہیے۔ خاندانوں کی، قوموں، برادریوں کی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے مقام جیرانہ پر ایک اعلان فرمایا کہ یہ حنین والے یہ آ گئے ہیں میرے پاس، مسلمان ہو کر آئے ہیں، اور میں ان کے اموال بھی تم میں تقسیم کر چکا ہوں جو غمال غنیمت میں ملے تھے، غلام اور لونڈیوں کے طور پر ان کے بندے بھی تقسیم کر چکا ہوں، اور میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ایک چیز واپس کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے بندے ہمارے حوالے کیے جائیں۔ تم میں سے کون ہے جو خوشی خوشی میں دے چکا ہوں، اب میں جبرن نہیں دے سکتا، خوشی خوشی میرے اس فیصلے کے مطابق ان بندوں کو رہا کر دے، اور جو خوشی خوشی رہا نہیں کرتا وہ بھی دے دے آج، لیکن پھر مال غنیمت جب آئے گا تو سب سے پہلے میں یہ ادھار چکا ہوں۔ سب نے کہا ہم خوش ہیں، آپ دے دیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح نہیں، مجھے نہیں پتا کہ دل سے کون کہہ رہا ہے، اور دیکھا دیکھی میں کون کہہ رہا ہے۔ اپنے اپنی برادری جتنے بھی اقوام ہو، جتنے بھی ذاتیں ہیں، سب علیحدہ علیحدہ جاؤ اور جو تمہارے بڑے ہیں سب ان کو بتائیں تم کیا چاہتے ہو، مجھے تمہارے عرفاء آ کے بتائیں۔ عرفاء جو تمہارے بڑے ہیں، تمہارے خاندان میں جن کو یہ اختیارات ہوتے ہیں،